بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمارٹ لائف کے معزز ناظرین، آپ کے لیے ٹریولنگ پوائنٹ لے کر حاضر ہیں، جس میں آج کا ہمارا موضوع جو ہے وہ ملک شام ہے۔ یعنی آپ اس کی ویڈیوز بھی دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کی تاریخ کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے اور موجودہ حالات کے بارے میں۔ تو ملک شام کو عربی زبان میں سوریہ، انگلش میں سیریا کہا جاتا ہے۔ بحیرہ روم کے مشرقی کنارے پر واقع سرزمین شام عرب کی تاریخ میں اپنی ایک جداگانہ شناخت رکھتی ہے۔ اس کے شمال میں ترکی ہے، مشرق اور جنوب مشرق میں سلطنت عراق ہے، جنوب میں اردن ہے، یعنی جسے ہم جارڈن کہتے ہیں انگلش میں، اور جنوب مغرب میں لبنان اور اسرائیل کی ریاستیں قائم ہیں۔ ملک کا کل رقبہ جو ہے وہ 71,500 مربع میل ہے۔ اس رقبہ میں جولان کی وہ پہاڑیاں بھی شامل ہیں جن پر 1967 سے اسرائیل کی ناجائز ریاست نے قبضہ کیا ہوا ہے۔ دمشق جیسا قدیم تہذیب کا حامل شہر اس ملک کا دارالحکومت ہے۔ یہ اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہونے کے ساتھ ساتھ صنعتی، تعلیمی اور ثقافتی یعنی سرگرمیوں کا مرکز ہے۔ ملک شام کی سرزمین پہاڑوں اور وسیع صحراؤں کا مجموعہ ہے۔ علوم جغرافیہ والے اس کے صحرا کو صحرائے شام بھی کہتے ہیں۔ ترکی سے شروع ہونے والا ایک دریا ملک شام میں داخل ہوتا ہے، جو جہاں کے قدرتی پانی کا واحد بڑا ذریعہ ہے۔ 1973 میں حکومت نے اس دریا پر باندھ کر اسد جھیل کے نام سے پانی کا ایک بہت بڑا ذخیرہ بنا لیا، جسے اب متعدد مقاصد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ پہاڑی علاقوں میں چھوٹی بڑی قدرتی جھیلیں بھی موجود ہیں جو علاقے کے حسن کو دوبالا کرتی ہیں۔ یہاں کا موسم خشک اور گرم ہے۔ پہاڑی علاقوں کی چوٹیوں پر کبھی کبھی برف باری بھی ہوتی ہے، لیکن بہت کم۔ بارشوں کی سالانہ اوسط بھی 30 سے 40 انچ سالانہ سے زیادہ نہیں۔ سال میں ایک دو دفعہ ریت کے ایسے طوفان بھی اٹھتے ہیں جنہیں رمل کہا جاتا ہے عربی میں، کہ آسمان سیاہ ہو جاتا ہے۔ 1962 میں جہاں تیل دریافت ہوا، جس کے بعد سے اب تک تیل ہی ملک شام کی سب سے یعنی کہہ لیں کہ پروفٹ دینے والی صنعت ہے۔ ملک شام ایک عرصہ تک یونانیوں اور رومیوں کے قبضہ میں رہا، جس کے اثرات اور باقیات آج تک بہت سارے دیہی علاقوں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ پھر اسلام سے یہ ملک روشناس ہوا جب حضرت خالد بن ولید نے دمشق فتح کیا۔ آغاز اسلام کی بہت ہی دلچسپ تاریخ ملک شام کے گلیوں اور بازاروں میں رقم ہوتی رہی۔ 400 سالوں تک یہاں عثمانی ترک حکومت کرتے رہے، لیکن اس سارے عرصے میں ملک شام پر عرب ثقافت کی برتری قائم رہی، اور قدیم و جدید مل کر بھی ملک شام کی عربی شناخت کو ختم تو کیا کمزور بھی نہ کر سکے۔ عربوں کے علاوہ کردوں کے بھی کچھ یعنی کہہ لیں کہ تہذیب و تمدن اور ان کے نشانات وہاں پر پائے جاتے ہیں۔ کم و بیش 1.25 کروڑ کی آبادی سرحدی علاقوں کے ساتھ ساتھ آباد ہے۔ یہاں کی اکثریت بلکہ بہت بڑی اکثریت مسلمان ہے، اور اسی وجہ سے ملک شام کو اسلامی ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ کم و بیش 10% عیسائی بھی یہاں رہتے ہیں، اور چند ہزار یہودیوں کی تعداد بھی موجود ہے۔ آبادی کا نصف شہروں میں اور نصف ہی دیہاتوں میں آباد ہے۔ 1948 کے بعد 80,000 فلسطینی ہجرت کر کے ملک شام میں آباد ہوئے، اور 1967 میں جولان کی پہاڑیوں کے مفتوح ہو جانے کے بعد یہاں کی بہت بڑی آبادی ملک کے دوسرے حصوں میں چلی گئی۔ 1958 میں کیمونزم کے معاشی نظام کو یہاں اپنا لیا گیا، جو کہ یعنی آپ کو معلوم ہے کہ رشیا سے شروع ہوا، تو یہاں پر اس کو اپنا لیا گیا جس کے بعد بہت ساری جو آبادی تھی وہ عرب ممالک میں جانے پر مجبور ہو گئی، شاید اس لیے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ملک پر کوئی دوسرا نظام کیسے پنپ سکتا ہے۔ تب سے ملک کے بڑے بڑے کاروبار اور صنعتیں، جن میں بجلی کی پیداوار اور ریلوے بھی شامل ہے، حکومت کی ملکیت ہی ہے، تاہم بہت چھوٹی سطح پر نجی اداروں کو بھی کاروبار کی اجازت میسر ہے۔ 1973 میں یہاں ایک آئین منظور کیا گیا جس کے مطابق ملک شام عرب کا ایک اہم حصہ ہے۔ آئین میں شہریوں کے بنیادی حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کی گئی ہے، لیکن حافظ الاسد کے زمانے سے ہی بنیادی حقوق معطل چلے آ رہے ہیں۔
آئین کے مطابق ملک شام کی عرب سوشلسٹ پارٹی کی قیادت ملک کے صدر کا تقرر کرتی ہے اور صدر اپنی معاونت کے لیے وزراء کا تعین کرتا ہے۔ حافظ الاسد یہاں کے صدر تھے۔ ان کی اچانک وفات کے بعد ان کے صاحبزادے بشار الاسد آئین کے مطابق ملک کے صدر نہیں بن سکتے تھے کیونکہ ان کی عمر کم تھی، چنانچہ بیٹے کو باپ کی جگہ تخت نشین کرنے کے لیے آئین میں ترمیم کی گئی اور اتنی عمر لکھی گئی جتنی عمر میں بشار الاسد اس وقت موجود تھے۔ یہ ملک شام کی نام نہاد سیکولر جمہوریت ہے جس کا دار و مدار سوشلسٹ فکر پر ہے۔ ملک میں 2 صوبے بھی ہیں اور ان کے گورنرز بھی تعینات کیے جاتے ہیں، لیکن اختیارات کا مرکز جو ہے وہ مرکز ہی ہے، یعنی کہہ لیں کہ اس کا جو مرکز ہے، کیپٹل ہے، وہاں پر ہی اختیارات ہوتے ہیں اور مرکز سے مراد صدر کی ذات بابرکات ہی ہے۔ جمہوریت کے نام پر شخصی اقتدار کی اس سے بدتر اور کیا مثال ہوگی؟ کم و بیش یہی صورتحال عراق میں صدر صدام کے وقت میں تھی اور پاکستان میں بھی آپ کو یہی صورتحال 1900 یعنی کہہ لیں کہ 56 سے نظر آ رہی ہے۔ ملک شام کی سوشلسٹ پارٹی کے بالترتیب 3 ادارے ہیں۔ سب سے بڑا ادارہ نیشنل کمانڈ، پھر ریجنل کمانڈ اور تیسرا ادارہ پیپلز کونسل کہلاتا ہے۔ ان اداروں سے منتخب لوگ اوپر آتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں، لیکن ان کی حیثیت کٹ پتلی کے برابر بھی شاید نہیں ہوتی اور بدترین قسم کا آمرانہ نظام ملک شام کے باسیوں پر مسلط ہے۔ عدلیہ کے نظام میں اسلام کے ساتھ ساتھ فرانس کا قانون بھی رائج ہے۔ ملک کے شام میں 8 سال کی عمر میں تعلیم لازمی ہو جاتی ہے۔ اسکول کے بچوں کو حکومت کی طرف سے کتابیں مفت میں مہیا کی جاتی ہیں۔ پرائمری تعلیم کا دورانیہ 6 سال ہے اور اس کے بعد 3 سال تک ثانوی تعلیم بھی دی جاتی ہے۔ اس کے بعد یونیورسٹی کی تعلیم یا فنی تعلیم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ملک کے بڑے بڑے شہروں میں اعلیٰ تعلیم کی یونیورسٹیز قائم ہیں۔ 1963 کے بعد سے یہ قائم کی گئیں۔ تمام طلبہ عسکری تربیت بطور لازمی تعلیم کے حاصل کرتے ہیں۔ یہاں کی فضائیہ روس کے تعاون سے تیار کی گئی ہے اور ایک مختصر سی بحری قوت بھی بحری سرحدوں پر موجود رہتی ہے۔ فلسطینی گوریلے نوجوان شام کی سرحدوں سے ہی اسرائیل کے خلاف کارروائیاں کرتے ہیں اور ان گوریلے فلسطینی نوجوانوں کی تربیت کا انتظام بھی شام میں ہوتا ہے۔ 1840 میں یورپین افواج ملک شام کے ساحلوں پر وارد ہوئیں۔ یہ عثمانی ترکوں کا دور حکمرانی تھا۔ مسلمانوں اور یورپین کی کشمکش کا ایک طویل دور ملک شام میں جاری رہا۔ آہستہ آہستہ عثمانیوں کے زوال کے ساتھ ہی یورپ کے اقتدار کا سورج ملک شام میں طلوع ہوتا گیا۔ 1866 کے بعد فرانس نے اپنی تعلیمی ادارے بھی یہاں پر قائم کرنے شروع کر دیے۔ پہلی جنگ عظیم کے دوران 1918 میں یورپی افواج نے ملک شام پر قبضہ کر لیا۔ عیسائی اور یہودی شہریوں نے فاتح افواج کو خوش آمدید کہا۔ مسلمانوں کی ہمدردیاں اگرچہ اب بھی عثمانیوں کے ساتھ ہی تھیں، لیکن مسلمانوں کی امیدوں کے برعکس اور خلافت اسلامی کی افواج کا ساتھ دینے کی بجائے برطانوی افواج کی وفاداریوں کا دم بھرنا شروع کر دیا، کیونکہ پاکستان، سعودی عربیہ، تمام لوگ جو تھے وہ ترکوں کے خلاف تھے اور انہوں نے ساتھ جو ہے وہ برطانیہ کا دیا، اس لیے مجبوراً شام والوں کو بھی ان کا ساتھ دینا پڑا۔ 1948 میں عالمی سام راج کی بندر بانٹ کے نتیجے میں اور شریف مکہ کی غداری کے ثمرات کے طور پر اسرائیل کا ناپاک وجود سرزمین عرب میں وارد ہو گیا۔ اس سے جہاں پوری امت مسلمہ اور پورا عالم عرب خاص طور پر متاثر ہوا، وہاں ملک شام اس کا براہ راست نشانہ بن گیا، کیونکہ اسرائیل کی سرحدیں ملک شام سے بالکل منسلک کر دی گئی تھیں۔ 1958 سے 1961 تک مصر اور شام ایک ہو گئے، لیکن یہ تجربہ کوئی بہت اچھا ثابت نہ ہوا اور ملک شام کے فوجی افسران نے دوبارہ اپنے ملک کو آزاد ریاست بنا لیا۔ سوشلسٹ بھی یہاں پر یعنی آباد تھے اور سوشلسٹ نظام بھی جو ہے وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بدترین شکست کھائی۔ یعنی کس نے شکست کھائی؟ سوشلسٹ خیال کے سیکولر فوجی افسران نے 1967 کی عرب اسرائیل جنگ میں بدترین شکست کھائی اور جگہ جگہ بری طرح ہزیمت کا شکار ہوئے اور نتیجہ کے طور پر ملک شام اپنے قیمتی علاقے جولان کی پہاڑیوں سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ 1973 کی جھڑپوں میں اس کے سیکولر فوجیوں نے اپنے ملک کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان کیا اور پھر 1982 کی جنگ میں پھر شکست کھائی۔ لیکن حیرانی ہے
اس بدترین تجربوں کے باوجود اپنے دین کی طرف پلٹنے کی بجائے پھر بھی روس کے پسماندہ اور دقیانوس نظریات سے ہی وابستہ رہے، یعنی آج بھی وہ رشیا کے ساتھ ہی وابستہ ہے، جو ان کی یعنی ملکی یا ان پر حکمرانی کرنے والے لوگ جو ہے وہ کیمونزم کا دم بھرتے ہیں ان کے ساتھ، کیونکہ ان کے اپنے مفادات جڑے ہوئے ہیں۔ جیسا کہ پاکستان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستانیوں کے مفادات، جو اوپر کے ایلیٹ کلاس ہے، جو فوج ہے، وہ امریکہ کے ساتھ ہے، اسی طرح سے ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شام کے۔ اس لیے لیکن فلاح جو ہے امت کی نجات، یعنی امت کی نجات کس چیز میں، فلاح کس چیز میں ہے کہ اگر تمام امت مسلمہ خاص کر مکہ مدینہ اور دوسرے لوگ ایک ہو کر سوچیں تو اس صورت میں جو ہے دوبارہ سے شام یعنی تہذیب و تمدن کا گہوارہ بن سکتا ہے، جو کبھی حضرت خالد بن ولید کی فتح کے بعد وہاں پہ جس طرح اسلام پھیلا، جو ایک عدل کا نظام قائم ہوا، اور کسی حد تک یعنی ترکوں نے بھی وہ نظام جو ہے برقرار رکھا، لیکن اس کے بعد جو عربوں کی کہہ لیں کہ غداری کے بعد اور اب جو حالات ہیں سیریا کے، اور جیسے اس وہاں پر نقصان پہنچایا گیا، شیعہ سنی فسادات، پھر جنگیں، پھر جو ہے حمص کے علاقوں پر حملہ، حضرت خالد بن ولید کی جہاں پہ قبر مبارک ہے اس کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے یعنی کہ اس وقت سیریا میں زیادہ تر لوگ جو ہے وہ پناہ گزین ہیں مختلف علاقوں میں، یعنی جیسے سعودیہ نے بھی پناہ دی ہوئی ہے، دوسرے مسلم ممالک میں، یورپی ممالک میں۔ تو اس لیے وہاں پر صرف وہ لوگ آباد ہیں جو کہ غلام ہیں اور غلامی کو پسند کرتے ہیں اور سیکولر نظام کو، اور یعنی صرف اور صرف حکومت کو جو وقتی ہے اس کے لیے چلتے ہیں، اور ایک خوبصورت ملک کو تباہی کی طرف لے جانے میں بڑا ہاتھ جو ہے وہاں کی حکومت کا اور ساتھ ساتھ عرب ممالک کا ہے۔ جی اجازت دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ نیکسٹ کنٹری کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اور انشاءاللہ کوشش ہے کہ آپ کو یو اے ای کے مختلف شہروں کے جو وی لاگز ہیں وہ لائیو اور چلتے پھرتے جو ہے بنا کر انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے۔ فیڈ بیک سے ضرور نوازیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔ Thank you for watching our video. If you think that our videos are beneficial for the people, for your kids, for the students, for your friends, for Muslims and even non-Muslims, so then like, share, comment, and support our videos. Thank you very much.